أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى التاسع جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء ولا يربطه أيضا إلا الضمير. گفتگو ہماری ان اشیاء کے بارے میں چل رہی کہ جو محتاج ہیں رابط کی طرف. کل 11 جو ہیں بیان کی، جن میں سے 8 ہم نے جو ہے وہ انتہینا وللہ الحمد. آج نوی چیز جو ہے وہ اسم شرط مرفوع کہ جو مبتدا کی وجہ سے مرفوع، اسم اسماء شرط جو ہیں وہ اسم شرط مبتدا واقع اور مرفوع ہو تو اس کا جواب کہہ رہے ہیں، اس کے جواب میں ضروری ہے کہ رابط ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اس اسم شرط مرفوع کو کیا کر رہی ہو، بتائے جواب ربط دے رہا ہو. نہیں تو نہیں پتہ چلے گا جواب کس چیز کے لیے. یہ اس شرط کے لیے جواب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ رابط ہو. رابط کیا ہے کہہ رہے ہیں، یہ ادھر بھی رابط فقط اور فقط ضمیر واقع ہوتی ہے، جیسا کہ معمول صفت مشبہہ بدل بعض اور اشتمال کے اندر فقط اور فقط رابط ضمیر، غیر ضمیر کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز رابط واقع نہیں ہو سکتی. رابط جو ہے یا تو کہہ رہے ہیں وہ لفظ میں ہوگا یا تقدیر میں ہوگا، یا یہ کہ وہ اس ضمیر سے الف لام نائب واقع ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے غیون؟ یہ 3 چیزیں. ضمیر جو ہے وہ کس طریقے، یا تو ذکر یا مقدر یا الف لام اس ضمیر سے نائب بن جائے گا. التاسع جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء ولا يربطه ايضا الا الضمیر. ضمیر کے علاوہ کوئی اور چیز آغا نشان رابط واقع نہیں ہوگی. اما مذکورا یا تو ملفوظا لفظ میں ہوگی، نحو فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه. یہاں پہ دیکھیں فاني اعذبه، یہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے. یہ انی اعذبه پورا جملہ کس کا جواب شرط ہے؟ یہ فمن یکفر. من کون سے بتائیے؟ شرطیہ ہے، جو کوئی بھی تم میں سے کفر کرے، اور مبتدا ہے نا، ابتدا واقع اور مبتدا من یکفر مرفوع. اس کا جواب کیا؟ اعذبه. تو کہنا لفظ اعذبه کے اندر ضمیر موجود ہے جروٹری اسمن کی طرح. جو کوئی بھی تم میں سے کفر کرے گا تو عذاب دینے والا کون ہے؟ عذاب کون دے گا اسے؟ جو کفر ہوگا اسے عذاب کون دے گا؟ علی ابن ابی طالب، کیونکہ مالک یوم الدین کون ہے؟ کون ہے؟ امیر المؤمنین. او مقدرا او منوبا عن، یا تو کہہ رہے ہیں مقدرا تقدیر میں ہوگا رابط، یا اس ضمیر جو کہ تقدیر میں اس سے کیا ہے؟ نائب واقع ہوگی. نحو فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث فسوق جدال جو ہے وہ حج میں نہیں ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں من اسم شرط، فمن فرض فیہن، من اسم شرط مبتدا، یہاں پہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال منہ. یہ جو فلا رفث فلا فسوق یہ سارا کا سارا کیا جواب شرط رابط کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں منہ. تقدیر میں کیا بولے؟ او الاصل فی حجہ، یا کہہ رہے ہیں کہ اصل میں کیا بولے؟ یہ حج ہی ہے، اور یہاں پہ فی الحج میں کیا ہو گیا؟ الف لام اس حج ہی ہاں سے کیا بولے؟ نیا واقع ہو گیا. یعنی یہ کیا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی حج ہی تھا، یہ اس ہاں سے یہ الف لام کیا ہو گیا؟ الحج کے اندر ضمیر سے نیا واقع ہو گیا ہے. بات واضح ہے یہاں تک؟ آسان، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان باتیں تھی. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى. اب یہاں پہ جو ہے نا ابن ہشام انصاری 1-2 اشکالات مقدر کا جواب دے رہے ہیں. سائل آ کے کبھی کبھار یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ آیات ہی ہیں، اس میں شرط مبتدا واقع اور اس میں شرط، لیکن جواب شرط میں کوئی عائد نہیں ہے، کوئی رابط نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب دیکھ کر یہ جو آیت قرآن کی سورہ آل عمران کے اندر بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، جو کیا ہے؟ اس کے عہد کے ساتھ وفا کرے جو کوئی بھی. من صحیح ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟
من اوفا بعہدی شرط لگا رہے ہیں، جو کوئی کیا کرے پتہ ہے، من شرطیہ پتہ ہے آپ کو عموم پہ دلالت کرتا ہے، کس پہ دلالت کرتا ہے؟ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، متقا تفور اوفا کے اوپر، ایک تو وفا کرے، صرف وفا بھی نہیں آگا، عہد خدا کے ساتھ ایفا اور تقوی بھی ساتھ ساتھ میں، پرہیزگاری۔ اب جواب شرط آ گئی، یہ پورا جملہ فإن اللہ يحب المتقین، یہ پورا جملہ جواب شرط ہے، بات آ رہی ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ جزائیہ، یہ جو ہے فإن اللہ يحب المتقین کا یہاں پہ کوئی رابط ہی نہیں، یہاں پہ رابط ہے کوئی؟ الف لام ہے نا، الف لام نہیں مل سکتا رابط ہے مشتبہ، مشکل ہے، یہ جواب ہے یہ۔ ہاں غیدیر نہیں کیا کیا نہیں، یہاں پہ کہہ رہا ہے الف لام نہیں مل سکتا، جو الف لام ضمیر کا نائب نہیں ہے، یہ کون سا الف لام ہے یہ؟ ہاں بات ضروری نہیں ہو رہی، یہ وہ نہیں ہے، یہ جو ضمیر کے نیابت میں آتا ہے وہ الف لام نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے، ضمیر بھی نہیں ہے، بات ضروری ہے۔ یہاں پہ کہہ رہا کوئی بھی رابط نہیں ہے، عائد نہیں ہے، رابط نہیں ہے اس آیت کے اندر۔ دوسری آیت کیا بہت مشہور آیت، یہ آیت ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے، سورہ کس کی ہے یہ؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اس کے بعد ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ دیکھیں قرآن جو ہے نا، قیامت، قرآن کی ہر آیت کیا قیامت تک کے لیے، جو اللہ، رسول اور علی کی ولایت کو قبول کرے گا صحیح معنوں میں، تو فإن حزب اللہ، وہ اللہ کے حزب میں سے بھی، اور وہ کیا بتائیں، وہ غالبون، ساری دنیا میں کیا وہی غالبون ہے۔ اب دیکھو مثلا حزب اللہ جو ہے، خدا حفاظت کرو شہداء کی، حزب اللہ بہت گنے چنے لوگ ہیں، صحیح ہے، دنیا کی، قرآن دیکھیں 14 صدیوں پہلے آیت نازل ہوئی، دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، وہ گنے چنے حضرات جو ہے وہ، کیونکہ اللہ، محمد اور علی کی ولایت کے ماننے والے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہمارے ایک سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ فإن حزب اللہ، حزب اللہ بھی ہیں وہ، اور غالب بھی آ کے دکھاتے ہیں کہ ہم غالبین ہیں۔ یہ قرآن کا ایک جیتا ہوا، جاگتا ہوا کیا بتائیں، یہ معجزہ آج کل کے دور میں آیا تھا۔ تو یہاں پہ کیا من کو من یہ تو پھر عموم پہ دلالت کر رہا ہے، کہہ رہے جو کوئی بھی انسانوں میں سے، فقط مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، کوئی اور بھی آ جائے اور آ کر اللہ، رسول اور علی پر ایمان لے کر آئے، ولایت کو قبول کرے علی کی، تو کیا بتائے وہ حزب اللہ میں سے بھی غالب ہے۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، کہہ رہے عائد نہیں ہے کوئی، یہاں پہ کوئی عائد نہیں ہے۔ وقول الشاعر، شاعر کا ایک اور، فمن تکن الحضارۃ اعجبته، یہ عرب عجیب و غریب شعر کہتا ہے، یہ کیا شعر ہے یہ؟ فمن تکن الحضارۃ اعجبته، کہہ رہے ہیں کہ فمن تکن، جو بھی کہ حضارت یعنی کہ جو شہری ہو، اعجبته فأی رجال بادیۃ ترانا، یعنی جو شہری ہے وہ، فمن تکن عجبته، اس کے لیے کیا عجب کیسا شہری کے لیے، فأی رجال، کون ہے وہ گاؤدیوں میں سے، ترانا جو کیا ہمیں دیکھے، گاؤدی لوگ کیا ہمیں، ابھی کوئی شعر ہے یہ کیا شعر ہے یہ، بات آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا ہو سکتا ہے ہم سمجھے نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی کوئی رابط نہیں ہے، من کیا بولے، من اس میں شرطیہ مبتدا، اور الحضارۃ عجبتہ، کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ عائد ہی نہیں کوئی جواب شرط کے اندر، ہے کوئی عائد؟ تکن الحضارۃ عجبتہ نہیں ہے، تو کیا ہے یہاں پہ؟ ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ اس آیت اول کے اندر، ومن سورہ آل عمران کی، فقال الزمخشری فی الآیت الاولی، زمخشری نے آیہ اولی کے اندر ہے کہا ان الرابط عموم المتقین، رابط کیا ہے؟ عموم متقین، جس طرح آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا کہ مبتدا اور خبر میں، خبر کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے، تو کیا اگر مبتدا عموم ہو، نہیں خبر کے اندر ایک ایسا عموم ہو کہ جو مبتدا کو شامل کر رہا ہو تو وہی عائد بن رہا ہے۔ زمخشری کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی وہی ہے، عموم متقین کیا ہے یہ، اس من کو بھی کیا بولے شامل کر رہا ہے، اور یہی عائد ہے، صحیح ہے۔ ابن حشام کہہ رہا ہے کہ زمخشری جو ہے وہ اس نے تفسیر تو لکھ دی، والظاہر انہ لا عموم فیہا، متقین کے اندر کوئی عموم نہیں ہے،
متقین من یکفر من کے اندر عموم ہے مبتدا کے اندر، نہیں کہ متقین. متقین تو خاص فقط وہ حضرات جن کے اندر کیا ہے جو تقوی اختیار کر، جو کیا ہے بولے اللہ فقط کیا متقین سے محبت کرتا ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ وَأَنَّ الْمُتَّقِينَ مُسَاوُونَ لِمَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، متقین کہنا انہی کے مساوی جن کا ذکر گزر گیا، یعنی کہ جو عہد پر ایفا کر رہے ہیں اور تقوی اختیار کر رہے ہیں وہ متقی ہیں. وہ یا متقی جو ایفا کر رہے ہیں تقوی اختیار کر رہے ہیں متقین ان سے عام ہے؟ عام نہیں ہے. کلا جو ایفا کر رہے ہیں جو تقوی اختیار کر رہے ہیں وہی متقی ہیں. کیا متقین کا دائرہ جو اوفا اور متقی پہلے گزرا اس سے بزرگ ہے عموم ہے؟ کہہ رہے نہیں ہے. یہ زمخشری نے کہاں سے نکالا یہ؟ وَإِنَّمَا الْجَوَابُ فِي الْآيَتَيْنِ وَالْبَيْتِ. ابن شام کہہ رہے ہیں جواب آپ کو ہم دیتے ہیں آیتوں سے بھی اور شعر سے بھی. کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ جواب وَإِنَّمَا الْجَوَابُ کہہ رہے ہیں جواب ہم نہیں دیتے، انما الجواب جواب شرط. وَإِنَّمَا الْجَوَابُ اور کہہ رہے ہیں یہاں پہ جواب جو ہے وہ فقط اور فقط کیا بنے وہ فی الآیتین والبیت، آیتین میں بھی اور شعر میں بھی کیا بنے گا محذوفون محذوف ہے. وتقدیر فی الآیت الاولی اور تقدیر جو آیت اولا کے اندر کیا بنے ان اللہ یحب المتقین، اصل میں کیا تھا فإن اللہ یحبہ، کیا تھا بولے عائد موجود تھا وہ تقدیر میں، وہ جواب شرط جو ہے نا وہ کیا وہ پورا جواب یحبہ تقدیر میں. وہ فی الثانیہ دوسرے کے اندر کیا فإن حزب اللہ یغلبوا. صحیح ہے. دلیل کیا ہے جواب شرط یہ کہہ رہے ہیں جو عبارت جو آیت ظاہر ہم الغالبون یحب المتقین وہ اس جواب شرط پہ دلالت کر رہا ہے. بات آزوری آگا. اور فی البیت بیت کے اندر کیا فمن تکن الحضارت عجبتو، کہہ رہے ہیں یہ جملہ جواب شرط. فلسنا علی صفتی، جو حضارت ہے جو شہری ہے ہم اس کی صفت بیان نہیں کرنا چاہ رہے بھی، تو علی صفتی کیا بنے یہ آیت موجود ہے جو من کی طرف لوٹ رہا ہے. بات آزوری آگا. یہ انہوں نے جواب دیا ابن حشام انصاری نے. کہا زمخشری صاحب آپ جو عموم بیان کر رہے ہیں عموم نہیں ہے بلکہ کیا یہاں پہ بولیں گے ہم جواب پورا محذوف ہے اور جواب کے اندر عائد موجود ہے. مطلب واضح ہو گیا گا. دونوں آیتیں واضح ہیں. کیا ہے بولیں یاد رکھیں دونوں آیتیں. یہ آیت تو انشاءاللہ یاد رہی گی آپ لوگوں کو میں تولی اللہ والی. یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ تعلیم سے کہ بھائی یہاں پہ جواب من شرطیہ کے بعد اگر جواب آئے تو آیت کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں تو آیت نہیں ہے. سوال کر سکتے ہیں کیا آیت یاد رہیں کیا آیت یغلبو، جواب شرط پورا کیا بنے گا محذوف. یہ ایک تفسیری اور ترکیبی اور نحوی لطیف نکتہ تھا کہ جس کو آج ابن حشام نے بیان کیا. بات واضح ہو گیا گا. آسان مطلب تھا، اتنا کوئی سخت بات نہیں تھی. کہہ رہے ہیں العاشر دسویں وہ چیز کہ جو محتاج ہے رابط کی طرف. کس کی طرف؟ التی تحتاج الى الرابط. الشیء العاشر کیا ہے وہ باب تنازع. باب تنازع میں پڑھیں نا دو عامل آ کر ایک معمول کے اوپر جھگڑا کریں. صحیح. اس باب تنازع کا ایک اور نام بھی کیا نام ہے آقا ابرار؟ آقا دل ہیں پتہ نہیں، یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. کیا ہے آقا حاکم؟ جو بتائے گا اس کو ربع دینار، میں تو 50 دینار اس کو ملیں گے میری طرف سے. آقا جعفر ربع کو سن کے تو نہیں بتا رہا. باب اعمال یاد رکھیں. باب تنازع کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مشہور بات ہے. یہ باب اعمال کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان میں دونوں عاملوں کا عمل دیا جاتا ہے. فرق ہے کہ ایک کو لفظ میں عمل دیا جاتا ہے اس معمول کے، دوسرے کو ضمیر میں عمل دیا جاتا ہے. باب تنازع میں دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، دونوں کو عمل دینا ہے ہم نے، اس کو باب اعمال بھی کہتا ہے. فرق کیا ہے؟ ایک عمل کو ہم بولتے ہیں کہ جو ظاہر میں فاعل مفعول پہ جھگڑا کر رہے ہیں اس کو فاعل بناتے ہیں، دوسرے عمل کو کیا ہے ضمیر میں عمل دے دیتے ہیں. بات واضح ہو گئی. یہاں پہ کہہ رہے ادھر سنیں ادھر یہ رابط کیا ہے؟ کہہ رہے جو دو عامل آ کے جھگڑا کر رہے ہیں ایک معمول کے اوپر، ان دونوں عاملوں کو آپس میں کوئی چیز ہو جو ربط دے. ضروری ہے کہ دونوں عامل آپس میں کیا ہو بولے رابط کوئی چیز ہو جو دو عاملوں کا آپس میں ربط دے رہا ہو. کیا کر رہا ہو بتائیں؟ ربط دینا کیا بولے گا ضروری ہے. بات ضروری نہیں ہو رہی. کیوں ربط دینا ضروری ہے؟ کہہ رہے کہ دونوں کے دونوں اگر ربط نہیں دیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ایک معمول میں عمل کر رہے ہیں الگ الگ معمول میں، کیونکہ دونوں کے دونوں کیا عمل کریں گے ایک ہی معمول میں. فرق یہ کہ ایک لفظ میں عمل کرے گا اور دوسرا، تو ان دونوں کا آپس میں ربط ہونا کیا بنے گا آ کے کوئی ایسی چیز ہو نا واو مثلا واو عاطفہ، واو عاطفہ کے جمع کا کام کرتی ہے. واو کس کے معنی میں؟ جمع کے معنی میں. واو عاطفہ کے بیان کرے گی کہ دونوں عامل ایک ہیں اور اس معمول کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں. بات آ ہوگی آگا. تو کہہ رہے ہیں ان دونوں کے اندر جو رابط ہے یا تو واو عاطف ہوگی رابط،
واو حرف عطف ان دونوں عاملوں کو رب دے گی، یا کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو عامل ہے وہ دوسرے میں عمل کر رہا ہوں، یہ بھی رابط بن جائے گا. پہلا جو فعل ہے وہ فعل ثانی کے اندر عمل کر رہا ہو، بات واضح ہو رہی، یا پہلے والے کے لیے دوسرا والا جواب بن رہا ہو، مطلب واضح ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے ان دونوں کے اندر رابط ہونا کیا بولے گا ضروری ہے. العاشر العاملان فی باب التنازع او باب الاعمال فلا بد من ارتباطهما، کہہ رہے ہیں پس ضروری ہے ان دونوں کے آپس میں ارتباط کا ہونا، دونوں کو آپس میں ربط دینا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دونوں کے دونوں ایک معمول میں عمل کرتے ہیں. اما بعاطف، یا عاطف رابط ہے، یا تو کہہ رہے ہیں یہ جو رابط ہے یہ عاطف کے ذریعے سے ہوگا. کما فی قام وقعد اخواک، اب دونوں کے دونوں آگے جھگڑا کر رہے ہیں اخواک میں، ہم نے ایک کو عمل دینا ہے. کہہ رہے ہیں قام وقعد، ان دونوں کا آپس میں رابط ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ واو حرف عطف، اس نے آگے قام اور قعدہ کو رب دے دیا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ دونوں اخواک میں جھگڑا کر رہے ہیں. او عمل اولہما فی ثانیہما، یہ تفور ہے بعطف کے اوپر، او بعمل اولہما، یا تو کہیں رابط کس طریقے سے بنے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ بعمل اولہما فی ثانیہما، ان دونوں میں سے پہلے والا کیا دوسرے والے میں عمل کرے. نحو وانہ کان یقول سفیہنا، یہاں پہ کانا ایک عامل، یقول دوسرا عامل، سفیہنا. یقولو کو سفیہنا بطور فاعل چاہیے، کانا کو بطور اسم چاہیے. کانا کی خبر آپ لوگوں کو پتہ ہے منصوب ہوتی ہے، سفیہنا پہ آگے جھگڑا کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ دونوں جھگڑا کر رہا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہہ رہے ہیں پہلا جو کانا ہے وہ یقولو میں عمل کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے بتائیں؟ بات واضح ہو رہی ہے. یہ جو عمل کر رہا ہے یقولو کا کانا، یقولو کے اندر یہ عمل کرنا اس کانا کو یقولو کے ساتھ ربط دے رہا ہے. ایک فرق، ایک چیز بیان کرنی چاہیے تھی ابن ہشام کو جو ہے کہ یہاں پر صرف یقولو میں فعل میں عمل نہیں کر رہا، بلکہ کانا پورا یقول و سفیہنا پورے اس جملے کو اپنے لیے خبر لے رہے ہیں، یقول و سفیہنا کو. بات آ گئی آگا. اصل میں سرکانا ہوا یقول و سفیہنا، ہوا اس کا اصل یقول و سفیہنا، پورا جملہ فعل و فاعل مل کے اس کے لیے جملہ خبریہ. رابط کیا ہے؟ اس کانا کا یقولو کے اندر عمل کرنا. دوسری مثال وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں پہلا عمل کیا ظنوا، دوسرا عمل کیا ظننتم، دونوں کے دونوں کس میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. ظنوا وہ یہ گمان کرتے ہیں، کما ظننتم جیسا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا، وہ یہ گمان کرتے ہیں جیسا کہ تم. وَإِنَّ الظَّنَّ لا یغنی من الحق شیئا، ان کا گمان کیا بولے گا کسی کام کا نہیں ہے، حق سے دوری رہیں گے ساری زندگی. کیونکہ خدا نے کیا پہلے کو جو بھیجا تھا اس کو بھی کیا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا. بات آزوری آگا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا پر کیا کر رہے ہیں بتا گئی جھگڑا کر رہے ہیں. یہاں پہ ظنوا اور ظننتم کے اندر رابط کیا تو کہہ رہے ہیں ظنوا آ کے اس ظننتم ان لن یبعث اللہ کو کیا کر رہا ہے بتایا اپنے لیے مفعول بنا کر نصب دے رہا ہے. بات واضح ہوئی. تو ظننتم اس کے اندر آ کے ظنو عمل کر رہا ہے، اس کا یہ عمل کرنا کیا بولے گا یہی رابط ہے. واو حرف عطف نہیں ہے لیکن عمل کرنا رابط ہے. او کونی عطف ہو رہا ہے بعطف کے اوپر، کہہ رہے ہیں او کونی ثانیہما جوابا للاولیہ، کہہ رہے ہیں دوسرا جو عامل ہے وہ پہلے والے عامل کے لیے جواب ہو، اس کا ثانی کا اول کے لیے جواب ہونا یہی رابط بن جاتا ہے. اما جوابیت الشرط، یا تو کریں جواب شرط، شرط کا جواب ہو. نحو تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، یہاں پہ کیا دو فعل ہے، تعالوا دوسرا کیا یستغفر لکم، دونوں کے جو آ کے رسول اللہ پہ جھگڑا کر رہے ہیں. تعالوا دیکھیں تعالوا جو ہے نا وہ خود تعالوا شرط تو نہیں ہے، تعالوا شرط ہے. تعالوا کون سی ہے؟ اغیر حاکم نہیں اغیر نجف. مجھے کتنی بری بات ہے، مغنی کے اندر میں آسان سیکھے پوچھتا ہوں، ایک طالب بھی صحیح جواب نہیں دیتا ہے. ماضی ہے، کس نے بتایا ماضی؟ جعفر نے نہیں بتایا.
مضارع پھر بھی کچھ بہتر تھا، ماضی تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا بتایا تھا نجف نے، کیا بتایا تھا؟ نہیں، تعالوا کہاں صیغہ ہے میں بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ مغنی کا درس سے صیغے بتانے کی جگہ تھوڑی، صیغے کی جگہ کون ہے؟ افسوس 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 ہو گیا، لے بہت افسوس ہو گیا مجھے، یا لا یا فتلا، تعالوا یستغفر لکم، یہ تعالو کیا فعل امر حاضر ہے، یہ اس کے اندر طلب کے معنی ہے، کیا ہے بتائیں؟ فعل امر کے اندر کیا ہوتا ہے بتائیں؟ الامر ہوا طلب الفعل ممن هو دونه على سبیل الاستعلاء، شرع مسئلہ جا کے پڑھے ہیں، امر کیا ہے؟ وہ فعل کا طلب کرنا اس سے کہ جو کہ آپ سے پستر ہے، لیکن کیا وہ اپنے آپ کو آپ بلند سمجھیں، یہ نہیں کہ ہر ایک سے جو ہے آپ امر کرتے پھریں۔ بات ضروری ہے جعفر؟ طلب امر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عالی کا دانی سے طلب کرنا، التماس میں کیا ہوتا ہے؟ مساوی کا مساوی سے طلب کرنا، اور استدعاء کے اندر دانی کا عالی سے طلب کرنا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ اصول فقہ مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کہہ رہے ہیں یہاں پہ تعالو کے اندر کیا بولے گا؟ طلب ہے، صحیح ہے، فعل طلب شرط کا اقتضا کرتا ہے، فعل طلب کس کا اقتضا کرتا ہے؟ شرط کا، تعالو آ جاؤ، فَإِن تَأْتُوا إِن تَأْتُوا اگر تم آؤ گے تو یستغفر لکم، تو خود یستغفر تعالو کے لیے جواب شرط نہیں بن رہا، ایک ان تأتوا مقدر کے لیے، جو ان تأتوا مقدر کہاں سمجھ آ رہا ہے؟ بہت دقیق ہے یہ، ان تأتوا مقدر کہاں سمجھ آ رہا ہے؟ اس فعل طلب سے، تعالو سے، تعالو آ جاؤ، اگر تم آ گئے تو یستغفر لکم، تمہیں کیا بتائیں؟ بخش دیا جائے گا۔ اچھا، یستغفر لکم رسول اللہ، تمہارے لیے کون بخشش کرے گا؟ اللہ کا رسول تمہارے لیے۔ وَنَحْوَ آتونی افرق علیہ قطرہ، آتونی اور افرق دونوں آ کے قطرہ پہ جھگڑا کر رہے ہیں، مفعول چاہیے دونوں کو، تو یہاں پہ قطرہ کیا بولے؟ مفعول، ہم نے ایک کو عمل دیا ہے، افرق آتونی، افرق کیا ہے؟ جواب شرط، لیکن کیا آتونی سے نہیں، خود آتونی فعل امر طلب کے معنی میں، یہ ایک تقدیر کے اندر کیا بنے؟ ایک فعل شرط رکھیں گے، افرق اس کے لیے کیا ہے؟ جواب شرط، اور یہی اس کا جواب بن جانا اس فعل مقدر کے لیے جو آتونی سمجھ آ رہا ہے، یہی رابط ہے۔ بات ضروری ہے او جوابیت السؤال، یا کہہ رہے ہیں نہیں، او جوابیت السؤال، اما ہے نا، اما، یا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جواب شرط نہیں بلکہ سؤال کا جواب واقع ہو رہا ہو۔ نحو یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، واقع کیا کرتے ہیں؟ وہ سوال کرتے ہیں، قل اللہ کہہ دو کہ یفتیکم، اللہ کہے تمہیں کیا بتائے گا، فی الکلالہ، کس میں؟ کلالہ کیا چیز ہے؟ کلالہ صیغہ کون سے ہے بتائیں مجھے؟ آغا نجف، پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں میں۔ جی آغا حاکم ہیں، کون سے سمے؟ چلے بتایا تو صحیح اپنے سمے۔ جی آغا یاسین ہیں، جواب ہے آغا جعفر، آسان سیکھا کو سوچ رہے ہیں، کون سے سمے؟ ہاں یہاں پہ کیا ہے؟ کہہ رہے قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یستفتونک واقع سوال کرتے ہیں، یہاں پہ قل اللہ یفتیکم، یہ پورا کیا ہے؟ جواب ہے کیا؟ سؤال مقدر کا، صحیح ہے، وہ کہاں سے نکالیں گے سوال؟ یستفتونک هل یسألونک قل اللہ، یہ کیا بنے؟ جواب، بات آ نہیں ہو رہی؟ تو کہہ رہے ہیں یستفتونک اور یفتیکم کے اندر جو رابط ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس یفتیکم کا کیا بنے؟ یستفتونک سے جو سوال سمجھ آ رہا ہے اس کے لیے جواب واقع ہو جانا۔ او نحو ذالک، کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے من اوجہ الارتباط، ضروری نہیں کہ صرف میں جو بیان کی یہی ہو، چار چیزیں،
آپ خود دیکھیں کہ کس طریقے سے رفع واقع ہو رہا ہے، یعنی عامل اول اور عامل ثانی کے درمیان یا تو عاطف ہوگا یا آپس میں جواب اور شرط یا جواب اور سوال، یا کیا پہلا والا ثانی میں عمل کر رہا ہوگا. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیا چیز واقع ہو رہا ہے ثانی اول کے لیے، وہی رابط بن جائے گا. بات آ رہی ہے نا؟ ولا يجوز قام قعد زيد، یہ انشاءاللہ سيأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين.